حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے، پوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی بڑی ہے، بہت بڑی ہے. والد گرامی آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا بھائی، بدبو سے سمجھ تو گئے. تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. آپ تو جڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے. جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلوں سے لڑائی لینی کہ ووٹ میرے آکے دیں. یہ ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاحب بھی کر جاتے ہیں. بندہ غلط جی مینوں پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا. ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسرے سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. اب بادشاہ سلامت، ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے. یہ کسی کی ضرورت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو؟ پھر بادشاہ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائی. اس نے تو توڑ دیے جی مٹکے آپ کے، یہ کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا. تو اگر شراب پی تھا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی. محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی، میری ڈیوٹی اللہ نے لگا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے، وہی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب داری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں. کو بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے. آپ فرمانے لگے نہیں تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھے، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. اور بندے کئی دفعہ لگ جاتے ہیں، بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے، اور رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ابھی پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں.
تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا، مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تیری رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائے تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے تو پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کی۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ غوث اعظم کی کہا ماں کیا تیری حال ہے کہ ملا علی خان کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، پھر کہتے ہیں لکھتے وقت سوچنا ہے کون سی لکھی ہے کون سی چھوڑے، کون سی لکھے۔ اور ایک عیسائی مسلمان دو میں جھگڑا کر رہے، غوث اعظم گزر رہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان کو نہ نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک میں درے مردے زندہ کیے، تو علم تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں اذان گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجوڑا، فرمانے لگا کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتائیں۔ فرماتے نبی پاک کی چھوڑ لے، غلاموں کا غلام ہوں میں، غلاموں کا غلام ہے، مجھے بتا تو اور اسا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ مر گیا، کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو ویسے آگے فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر غوث اعظم کہنے لگی نہ میرے خانقاہ پہ داڑھی دینا، نہ میرے برپا مانگنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میری رشید کا کلمہ پڑھ کا نا اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتے ہیں یہ لڑے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قدر پہ کبا کہنے لگا اس کو زندہ کرے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے سرالے کھڑے ہی تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رشید کے لیے۔ پھر میں قوم باذن اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہے غسل پالا جلا کا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو نہ بنی اسرائیل کی تھی، اب کاغر تیرے صدقے جاؤ، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تو قربان جاؤ عبد القادر تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آئے، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھ لو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے، جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا تو نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، میں آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کرے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتے، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ در کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ فرماتے ہیں چھت پہ چلا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی، وہ میدان عرفات پہ بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے، پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں آتی، فرماتے ماں نے نا
کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالا. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا. 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں عورت ہوں, تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا, جا بغداد چلا جا, جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو, میں نے پتے بھی کھائے, اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھی, ایسی سختیاں بھی دیکھی کہ پتھر اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے, لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے. کہتے ہیں ساؤدہ پتر او خدا کے بندے صبر کر, اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں, جو جاہل آدمی. یہ ضروری ہے, علوم دیننا ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا, تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا, سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا, اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتے تھے. اور فرماتے کیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آ کے. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو میں بڑا پریشان, ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. پھر فرمایا تیری تو واز کیا کر, تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں عجبی بندہ ہوں, لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھول نہ ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو معبود نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے بول. آپ فرماتے پھر بولتا میں تھا, اثر کوئی اور پیدا کر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے فجر کے بعد, کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے تھے, آگے مدرسے نہیں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ساری کتابیں لو, میں نے بھی بڑے دعویٰ کر, یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے, غوث پاک کے دربار پہ گئے. صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں, سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, فلانا استاد منطق پڑھائے گا, فلانا فلسفہ پڑھائے گا, فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے, فلانا قرآن, فلانا حدیث, فلانا فقہ. تو غوث اعظم کی مدرسے کی جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق 5 ہیں تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں, کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو, لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو, میں جانوں اور نلائق جانے, نلائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے ان ذہن, اور حضور غوث پاک ان کو اسپاٹ پڑھایا کرتے, ان پر محنت کر. فجر کے بعد فقہ کا درس, 10 بجے مدرسے کی کلاس, زور کے بعد حدیث پاک کا درس, مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بان ظلموں جو کرے فقیری, وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی ہو تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتا. اور 40 سال بیت گئے, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر. 40 حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, کتابیں لکھی, ڈیوٹی کی, محنت, کوشش, ماحول پیدا کری. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا ایک بات, اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ سنو, میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے, صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہے جو 3 سال کے بعد ملتا ہے. وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے. تو پیر صاحب اب کدھر جائیں, یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. پیر سے نہیں آ رہی آپ کے بات, یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے, مال کمائے, پتہ نہیں جھوٹ بولے, بڑا کچھ کرے, اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ میں, سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے, سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرے. کچھ میرے خاص ہیں, کچھ تیرے خاص ہیں, تو کچھ رب کے بھی خاص. اور اس پر بھی پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے, اتر اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون لیتا ہے؟ اللہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ ماننے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے، تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پتر پیچھے رہ گئے، لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائے، بول کے اللہ دیتا ہے۔ دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا بیٹا دعا کر دیتا ہے۔ بی بی آگے روتی ہوں غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں۔ خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے گئی۔ تھوڑا سا اگر بتا مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا، یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہ پہ پائی جاتی۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو رو پڑی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی، فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ تو یہ نہیں مانتے، حضور غوث پاک کی بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نکاح کروں گا۔ چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائے۔ اللہ کے ولی کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے۔ مصلح بہت بڑی طاقت ہے، بہت۔ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے۔ حضور غوث پاک نے مصلح بچھا لیا اور رو پڑے، کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا، اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمایا، پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے۔ تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ نے اس کی، اس میں اختلاف کی کیا بات؟ یہ سادی سی بات۔ ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا، کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو۔ فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھل کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے۔ لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں پورے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب خانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں، مالک بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلح بچھایا، مصلح بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے؟ اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آئے۔ جب باپ مزدوری کر کے لاتا ہے نا شام کو، مزدوری کر کے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے رکشہ چلاتے ہیں تو چہروں پر دھواں پڑا ہوتا ہے، رکشہ چلا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھینسوں کا کام کرتے تو بیچاروں کی ایڑیوں کو گوبر لگا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مزدور دیکھے جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو گریس سیاہ رنگ کی کپڑوں کو لگی ہوتی ہے، لیکن وہ شام کو جب اسے دیہڑی ملتی ہے نا، یا جمعرات کو جب اسے ہفتے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر آتا ہے۔ پھر وہ چوک پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو کے وہاں سے کنو خریدتا ہے، آم خریدتا ہے، آڑو خریدتا ہے، پھل خریدتا ہے، اور جب وہ لا کے گھر میں آتا ہے وہ سامان، اور اس کا چھوٹا بچہ دسترخوان بچھاتا ہے
اور دسترخوان پہ وہ دھو کے ہاتھ بیٹھتا ہے، اور بیوی جو انتظار کر رہی تھی وہ 10 دفعہ، یہ میں نے یہ دیہات میں ماحول دیکھا ہے، ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھتی، وہ 10 دفعہ بسم اللہ، وہ چھری دھوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 10 دفعہ بسم اللہ پڑھتی ہے، پھر وہ جب سجایا جاتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں ان کو اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں، باپ کے دل کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں دولت آئی ہے، یہاں کوئی کما کے لایا ہے، یہاں بیٹیاں کھا رہی، یہاں جدوجہد ہو رہی، اور اگر تو حرام کمائی لائے، اگر تو کسی کا کلیجہ کاٹ کے لے کے آئے، تو ہزاروں روپے کا بھی مال لے کے آئے گھر میں رکھتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے میں نہیں یہ کھاتا، چھوٹے والا کہتا ہے میرے نہیں یہ پسند، اس سے چھوٹے والا کہتا ہے لے جاؤ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ وہ جو محنت سے تھوڑا سا آیا کرتا تھا، تھوڑا سا، اس میں جو برکت ہوتی تھی، اس کے اندر جو کیف ہوتا، جو جدوجہد کا پیسہ تھا، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے، کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، آوڑا چلاتے تھے، آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں کئی واندے ہوندے سا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے، نکمہ ہی ہوتا ہے، مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ ہاوڑا چلاتے تھے، کدال سے محنت کرتے تھے، نبی پاک سے ملنے آئے۔ اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، آگے بڑھا، اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے، اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لے، میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا، صاحب بیوزد الغابہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی، باقیوں کو تو سلام ہوا تھا، میرے نصیب دیکھو، جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا۔ او یار سنو تو صحیح، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے، ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے، تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے، آپ سید ہیں، آپ کہیں گے تو کھا لیں گے، کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ، کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی۔ 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے، کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے، 91 سال کے بابا جی، بڑھاپا، کمزوری، ذوق، سارا کچھ، لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے، کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا دوں گا، تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا۔ او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا۔ اور یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں، حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسہ دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے چھالے پڑ گئے، حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیل دار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی، گردن جھکی، کس کی؟ جس کے آگے کسی گردنیں جھک گئی، محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا، اور فرماتے اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے، کاش آج غریب ہوتے، آج غریبی کو عزت مل گئی، آج غریبی کو شان مل گئی، غریبی کو مرتبہ ملا، غریبی کو درجے ملے۔ تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لیں، فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا
جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں, اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے, جد و جہد کا جو پیسہ ہے, وہ تجھے بڑا کرے, آگے بڑھ, محنت کر, ان دو ہاتھوں کو لڑا, دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے, یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ, کہنے یار اور کتے ٹکے لاواں گے, وہ مزے کا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے او ہو گئے آج ہوتے نا فلاں ہوٹل پہ, تو وہاں جتنا تھا بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے, میں بھی گیا تھا, پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں میدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا, تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے, دونوں ہی رکھ لو تمہارے کام آئیں. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ بہترین کھانا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی, یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے, تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا, اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے, وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے, جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے, جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے, تاجر ہو, تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو, وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں, صدیقوں, اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں, شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر پر, سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ. دھیان, حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی, کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے, کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے, کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا, کہا یہ جو کریانے والا نا چینی, پتی, گھی, دال, چاول بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں, رفیق شفیق سے, یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے, ہمارے ساتھ رہتی, اس سے دعا کریں. تو میں دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب پیر صاحب کا حکم تھا, اللہ کے نیک بندے کا, گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ. کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں, مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے, دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ, اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے, تو بارش کے لیے ہے, مہربانی کر دعا بارش برسا دے, دعا مقبول فرما. لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے, بارش شروع ہو گئی. لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے, 2-4 سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر, وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں. کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا, پر فرض نماز ہی پڑھتے ہیں, ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا, کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا, کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ضروریات پہ ہی عمل کرتا. کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے, یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں. تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے, کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے بھائی دیانت, ہمارے نوجوانوں کی مزاج میں محنت نہیں شامل, جد و جہد نہیں شامل. جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے, وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا, ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا, وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا. جس کی اپنی دکان ہے
ذاتی उसने किराए पे दी है, कोई यही ना समझे कि करोड़ों की दुकान है और खुद ये 10-10 रुपए की चीज बेच रहा है। मेहनत का मिजाज नहीं, जद्दोजहद की तबीयत नहीं। और ये जो फारग रहने वाले हैं ना, आज नाराज हो जाना है आपने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि कौम को समझदार जरूर होना चाहिए, नाराज हो या ना हो। ये जो फारग रहने वाले 15-20 हैं, इन्होंने बड़ी खराबी की है। इनको देख के और भी बहुत सारे लड़के फारग हो गए। ये जो मोहल्ले के पहले 10 फारग है ना, ये बड़ा नुकसान कर। अगर ये कुछ मेहनत करे, जद्दोजहद करे, तो बाकियों की भी तवज्जो काम की तरफ बढ़े। बूढ़ा बाप ड्यूटी पे जा रहा है, बेटे को काम ही नहीं मिल रहा। अजीब बात, बूढ़ा बाप सारी मजदूरी कर रहा है, बच्चा कहता है काम नहीं मेरी मर्जी का मिल रहा। तेरी मर्जी का कब मिलेगा? मेहनत करें, जद्दोजहद करें। दूसरों के हाथों की तरफ देखने वाले बुज़दिल होते, कमजोर लोग होते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान को रोज कहते थे जा कोई काम तलाश कर, रोज भेजते। एक दिन वो आ गया आपकी खिदमत में, आके कहने लगा हुजूर मैंने फैसला कर लिया, मैंने कोई काम नहीं करना। फरमाने लगे क्यों? कहने लगे आज मैंने अजीब सीन देखा है। पर मैं क्या देख आए हो? कहने लगा जी मैं जंगल में गया हूँ तो मैंने देखा है एक शेर ने शिकार किया है, आधा उसने खा लिया है और आधा मुंह में पकड़ के सफर शुरू कर दिया है। एक पहाड़ी पे चढ़ गया शेर, मैं भी एक दरख्त पे चढ़ा देख रहा था। हजरत जी जब वो शेर पहाड़ी पे चढ़ा है तो वहां एक लूमड़ी बैठी थी जिसकी एक टांग भी कटी हुई थी और दोनों आंखों से नाबीना भी थी। उस शेर ने वो बचा हुआ शिकार उसके मुंह में डाला है। तो जो रब लूमड़ी के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने अब काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने किरदार दो देखे, एक शेर देखा एक लूमड़ी देखी। फरमाने लगे बेवकूफ, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तो लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया कि कोई कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा। शेर बन, शिकार कर, खा भी और खिला भी, गरीबों के पास भी लेके जा, खा भी और क्या बन। इन्होंने मैं आना पे फिर नहीं बोल दे, बूढ़े ही बोलते हैं बेचारे। क्या बनना है? शेर बन, शेर खा भी और खिला भी, मेहनत कर, जद्दोजहद का। अल्लामा इकबाल लंदन में थे तो बेटे ने खत लिखा कि अब्बा जी जरूरत पड़ गई है, मजबूरी आ गई है, कुछ पैसे किसी से उधार ले लूं, जब आप वापस आएंगे तो लौटा दूंगा। तो इकबाल ने अपने बेटे को खत लिखा और उस खत के अंदर एक नज़म लिखी और क्या अंदाज इख्तियार किया, जावेद के नाम उस नज़म का नाम रखा। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अब्बे के सहारे जीना अब छोड़ दे, अब वालिद को बैसाखी बना के आगे बढ़ना छोड़ दे। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पता तो तब है ना कि जब तू गरीब हो फिर कुछ करके दिखाए, जब तू कमजोर घराने से उठे फिर तू कुछ करके दिखाए। अब्बे का सजादा नशीन बनना आसान, अब्बे की फैक्ट्री वाली कुर्सी पे बैठ जाना आसान, लेकिन तू तो बता ना, तेरे अंदर भी कोई खूबी है भाई के नहीं? पता, ये तो कमजोर लोग होते। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। तो हजरत दाऊद लोहे का काम करते थे, लोहे का काम हजरत दाऊद को कहे बुरा लोहार को, ये हजरत दाऊद करते थे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे और कपड़ा भी बुना करते थे। अम्मा हव्वा घर के अंदर कपड़ा बुनती थी, ये पेशे बुरे हैं? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे, जो हमारा दर्जी काम करता है, ये पेशे बुरे? एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक पेशा, वो है किसी से मांग के खाने। बर्तन धोने वाला बुरा नहीं होता, झाड़ू देने वाला बुरा, चौकीदारा करने वाला बुरा। किसी ने पता नहीं गालिबन नैतुल्लाह मरहूम की बात है, एक गुजरे हैं कालम निगार या कुदरतुल्लाह शाहब की, कहते हैं कि मैं, किसी ने उनसे कहा कि तुम किसी से कुछ लेते नहीं, खुददारी कैसे सीखी? तो कहने लगे एक महंगे होटल में रोटी खाने गया, तो
उस महंगे होटल का जो चौकीदार बाबा था ना, वो सर्दियों में इस तरह के कपड़े पहन के आया कि ठिठर रहा था, कहाँ पर आता है। तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बाबा तेरे पास मोटे कपड़े कोई नहीं। कहता बेटा होते तो मैंने पहने ना होते। तो कहते मैंने कहा कि इस वक्त रात सारी तूने ड्यूटी करनी है तो इन्हीं कपड़ों में रहोगे। तो कहते हैं कि वो कहने लगा हाँ बेटे क्या बताऊं, 4 बच्चे, बूढ़ा हूं, उनकी नौकरी करनी होती है और उन चारों बच्चों में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है कोई नहीं मेरे पास। तो मैं तो आज चाय पीनी थी तो मेरी बीवी मुझे कह रही थी कि थोड़ी सी पत्ती और 1 कप दूध घर में पड़ा है, बच्चे सोते हैं तो आपको बना के देती हूँ। कहते मैं तो चाय इस तरह पीता हूँ जिस तरह दवाई पी जाती है। तो मैं ना वो थोड़ी सी, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, तो मैंने वो चाय मेरी बीवी बना के लाई है। तो मैंने कहा भली माना तुझे भी ठंड लग रही होगी थोड़ी, तू भी पी ले। तो उसने कहा नहीं आपने सारी रात चौकीदारा करना है, आप पिए। कहते मैं पी के आ गया हूँ। कहते एन इशा का वक्त था, सर्दी का मौसम था, घास थी बात, होटल के बाबा खड़ा था। कहते मैंने ना बाबे की बात सुनी तो मैंने समझा कि इस वक्त का सबसे बड़ा सखी मैं ही हूँ और मैं लगा हूँ कारून के खजाने को जूता मारने, लगा हूँ मैं बहुत बड़ी सखावत करने। कहते मैंने जेब में हाथ डाला और 5 आने निकाल के बाबे को दिए। मैंने कहा बाबा ले जाओ, इकट्ठी चीनी ले जाओ। और 5 आने का बड़ा कुछ आया करता था उस जमाने में, इकट्ठी चीनी और पत्ती ले जाओ और घर में चाय पियो। कहते इतनी देर हुई तो इशा की अजान हो गई और जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और मैंने 5 आने बढ़ाए तो बाबे ने लपेट के मुझे दिए। कहने लगे मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझा था, तूने मुझे क्या समझ लिया है? मैंने अच्छा समझ के दुखड़ा सुनाया और तू मुझे क्या समझ बैठा? ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। कहा जा रख अपने पैसे। और कहते हैं फिर मैंने उस बाबे को देखा, उसने जूते उतारे और ठंडी घास पे उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत बांधी। और कहते हैं जब वो सजदे में गया तो मैं महवे हैरत था और जब बाबा अत्ताहियात पे बैठा तो मैं रो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा आज मुझे समझ में आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात समझ में आई है, आज समझ में आई, इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये आज मसला समझ में आया है। कहते हैं उस बुजुर्ग ने सलाम फेरा और कहने लगा तू अभी गया नहीं? मैंने कहा बाबा मैं तेरे जलवे देख रहा हूँ, मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं किया? तो कहते हैं बाबा रो पड़ा। कहने लगा बेटा अगर 5-5 आने मांग के खाने होते तो मैं रात को सर्दियों में मजदूरियां न करता, अपने पैसे घर ले जा। मेरा रब मुझे मेहनत के साथ इतना देता है कि मैं बेटियां भी पाल लेता हूँ और रोटी खा के सोता हूँ। तो जब मुझे अल्लाह ने मोहताज नहीं किया तो मैं मोहताजी क्यों दिखाता फिर? कहते मैं सारी जिंदगी उसको दुआएं देता रहा, खुदारा खुददार बनो, खुददार बनो, खुददार बनो। जब कोई मेहनत करता है ना, मेहनत, तो अल्लाह उसकी जाया नहीं करता। हमारा हाल ये है कि हमें हर चीज काफिर बना के देता है, हर चीज। किधर गए हमारे नौजवान, किधर गई उनकी शौरी ताकतें? वो कब इस मैदान में उतरेंगी, कब जद्दोजहद करें, कब वो निकलेंगे, सामने आए, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ताकत पैदा करें अपने अंदर। मुझे एक साहब एक दफा कहने इतने लंबे सफर किस तरह करते? मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हें बताता हूँ कैसे करते। ये करने से पता चलता है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। हमारे साथ चल, तुझे बताते ये काम कैसे होता है। कोई काम भी बगैर मेहनत के नामी, कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। मेहनत का मिजाज बनाएं, कभी किसी की तरफ ना देखें, बड़ा भाई क्यों ना हो, वालिदी क्यों ना हो, सहारे ना तलाश करें। जो बैसाखियों पे चलते हैं उनकी या तो टांगे कटी होती है या बुजदिल होते। बैसाखियां ना तलाश करो, सहारे ढूंढो ना, सहारे बनने की कोशिश करो। कभी जिंदगी में अपना हाथ ना फैलाओ, जिसका एक दफा फैल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। मैंने कहा एक पेशा बुरा है वो है मांगना। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ। जब अपना मजा लेने को दिल करे
حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولتمند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی لوئی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں۔ کجل پایا سی یار دے ویکھنے نہیں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول پر ہن تے رول 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لیں۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان، میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے۔ فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ توڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی، غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں۔ فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کروں گا۔ عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، اور عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے، کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے۔ کہ محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے، اور جب پہلا لقمہ پن تندور ہڈاں دا بالن کہ اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، ادو لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہ محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح۔ حضور تشریف فرما ہوئے، اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے، 600 دینار نیچے رکھے، یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے۔ حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی۔ حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے، زیادہ دن مدینے تھوڑے دن، یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے۔ حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا۔ جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے۔ جب سفیر بن کے گئے تو اب ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ. یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے, محبت روح ہوتی ہے, محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان, کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے. لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں. یہ میرا آج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوائے ودوہا دیکھا ہے, میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس کر یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی, اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, نہ صحابہ کو, نہ اہل بیت کو, نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مشکات میں مسلم میں موجود ہے, آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک, مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے. پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی, تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی تامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے, حضور اجازت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گیا. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے, تامت مبارک کو سمیٹا, پنڈلیوں کو ڈھانپا. حضور بیٹھے, عثمان آئے, باتیں ہوئی, چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, میں حاضر خدمت ہوئی, کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی. آئے ابو بکر بھی ہیں, میرے والد آئے, عمر بھی ہیں, مقام ان کا بھی بڑا ہے, پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کئی کپڑے جناب. میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میرے طرف دیکھیں. کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کپڑوں کے اوپر کپڑے, شرم و حیا کے پیکر. جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے. فرماتے نام بھائی مجھے شرم آتی, پیک کرے شرم و حیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی. شرم و حیا کے پیکر تھے, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ, عثمان کو بھی دے آؤ. جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا, سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا. جامع ترمذی میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا. فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا, نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا, پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں. فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ, یہ لفظ ترمذی کے نہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے, اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے. او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں, رزلٹ نکال رہا ہوں. بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا. تو حیادار بنتا جا, رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا. جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا. جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. میرے صاحب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا. اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے, جس کی سوچ بری ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے.
अगर तू चाहता है ताज़ा रहे, ठंडा रहे, नूरानी रहे, तो फिर हज़रत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज़्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नूरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता, और नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज़ नया डिज़ाइन, नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता। हुस्न शर्म व हया से आता है। ये जो हम आर्जी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है, और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बाजू का दिल करता है कि बस ना ज़रा। और तबीयत मैंने आज मैं होके आया हूँ उस्ताद जी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इन बुजुर्गों को देखा है। हमने नज़र भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे। चोरी मैं वेखां ते मेरा यार ना वेखे, तो जे मैं नाम वेखां ते हो वेख, मैं हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हज़रत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न, शर्म हया, मासूमियत बन के इनके चेहरों पे निखर आता था। हज़रत उस्मान गनी की शर्म हया, नूरानियत बन के उनके चेहरे पे आ गई थी। जनाब उस्मान गनी पैकरे शर्म हया थे। एक बात कर दूं और ख़त्म करूं। हज़रत उस्मान फरमाया करते थे, मुझे 3 बातें बड़ी पसंद हैं। कितनी? सारे बोले हो? कितनी जी? कौन कौन सी? फरमाया करते थे, भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और तीसरा मेरा दिल करता है मुझे और कोई काम ना हो, कुरान पाक मेरे सामने रहे और मैं सारा दिन तिलावत ही करता रहूं। 3 बातें पसंद थी। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और यानी रोटियां बांटते रहते थे, सूट बांटते रहते थे। ये मिजाज था। फरमाते थे मेरी पसंद है। तीसरा मेरा दिल करता है कि कुरान मजीद पढ़ा रहे और मैं, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया। फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना, उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हज़रत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हज़रत उस्मान ने 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है, मैं 1 दिन के लिए कुआं दूंगा, 1 दिन मैं 1 दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुंवर 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफ़ा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हो। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा 1 दिन पानी मिलेगा। फरमाया मंजूर है। वो 1 दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिन है ना फ्री पियो। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुएं से सादा पानी निकल जाए तो ताज़ा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा ख़त्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूँ जिसमें रश ज़्यादा होता है, देखिए वहाँ से पानी ख़त्म होता है तो ताज़ा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताज़े अता कर देगा और पहले से ज़्यादा अता कर दे। मेरा आपका मसला ये है कि तिजारत बंदों के साथ है। बंदों के साथ जो तिजारत है ना, बंदे कंजूसी कर जाते हैं। बंदे का तो सही काम चल जाए तो पार्टनर को फारग कर देता है, ये तो फारग है। और अगर कभी किसी की दुकान में कोई किराएदार अच्छा उसकी दुकान चल जाए तो मालिक कहता है तू जा, अब दुकान मैंने खुद खोल ली है, वो फारिग कर देता है। बंदों का तो मिजाज हो है। अल्लाह तबारक व तआला से जब तिजारत होती है ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में लाखों रुपया महाना आता है, गुर्बत नहीं जाती। उनको सोचना चाहिए कि कसरत वाला पैसा आया है पर बरकत वाला नहीं आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने
پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بات یاد رکھو، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں، تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیو جتنا کھا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا، وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا، وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا، چومنے چاند جس کی جبیں آ گیا، چومنے چاند جس کی جبیں آ گیا، وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا۔ آج پہلے سے ہے چاندنی کچھ بڑھی، آج پہلے سے ہے چاندنی کچھ بڑی، آج پہلے سے ہے چاندنی کچھ بڑی، آج مکے میں نور مبیں آ گیا، آج مکے میں نور مبیں آ گیا، وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا، وہ حسینوں میں ایسا حسین آ گیا، چومنے چاند جس کی جبیں آ گیا۔